الرحمن السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی گئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سیالکوٹ میں ڈاکٹرز پھر درندے بن گئے اور ڈاکٹر کی بجائے OT اسسٹنٹ آپریشن کرنے لگا اور اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، اس کی مختصر تفصیلات شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے سابق سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے شریف خاندان اور سپریم کورٹ بار کے صدر کا سارا جو پروپیگنڈا تھا اور جو ان کی ملی بھگت تھی اور جس طریقے سے جو ان کا منصوبہ تھا اس سے پردہ اٹھا دیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے لنڈن جا کے وہاں سے پیسے لے کر اور اپنی جیبیں گرم کر کے یہاں پر درخواست دائر کی گئی ہے۔ اور اب سینئر جو وکلاء ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے وہ سپریم کورٹ بار کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا، اس کی جو اہم تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف MQM کی ریلی پر تشدد کروایا گیا، وہاں پر لوگوں کو ایک شخص کی جان چلی گئی اور اس کے علاوہ کئی لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے حوالے سے مراد علی شاہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ MQM کی جانب سے درخواست محفوظ یار خان اور رکن قومی اسمبلی محمد اقبال نے سول لائنز تھانے میں جمع کروائی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ درخواست میں یہ کہا گیا کہ جو پولیس اہلکاروں نے مظاہرین پر تشدد کیا اور پولیس تشدد سے 4 خواتین سمیت 5 اراکین اسمبلی زخمی ہوئے۔ درخواست میں کہا گیا کہ پولیس تشدد سے ایک کارکن محمد اسلم جان کی بازی ہار گیا۔ 26 جنوری کو کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کا ایک وہاں پر ایک احتجاجی ریلی تھی اور یہ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے اور اس پر پولیس نے اندھا دھند شیلنگ کی، تشدد کیا، جس کی وجہ سے 5 ممبران اسمبلی زخمی ہوئے تھے، 4 خواتین زخمی ہوئی تھی اور کئی بڑی تعداد میں کارکنان زخمی ہوئے تھے، جن میں سے ایک کارکنان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور گرفتاری عمل میں لائی گئی تھیں۔ اب ان گرفتاریوں کے خلاف اور جو دہشت گردی کی گئی ہے اور جو قتل کیا گیا ہے اور جو اقدام قتل میں جو اوفینس جو بنتا ہے اس کے خلاف اب MQM نے یہ درخواست دائر کی اور MQM کا یہ کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مراد علی شاہ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے اور کسی بھی صورت میں معافی نہیں ملنی چاہیے مراد علی شاہ کو۔ پھر سیالکوٹ میں ایک افسوسناک واقعہ سامنے آتا ہے اور ڈاکٹرز کے حوالے سے آئے روز میں نے آپ کے ساتھ ایک دن پہلے شیئر کیا تھا کہ جو انکوائری ہے جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی اس کے حوالے سے اور سروسز ہاسپٹل کے حوالے سے جس طریقے سے غیر قانونی جو وہاں پر کام ہوتا رہا اور زائد المیعاد اسٹنٹ ڈالے جاتے رہے اور FIA کی 39 ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا جو FIA کی طرف سے کہا گیا اور بڑی ڈیٹیل رپورٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اب یہ جو واقعہ ہے تحصیل ڈسکہ کے ہاسپٹل میں ہے اور یہ بھی سرکاری اسپتال ہے۔ ڈاکٹر کی بجائے آپریشن تھیٹر OT اسسٹنٹ آپریشن کرنے لگا۔ یہ جو ویڈیو ہے وہ منظر عام پر آئی اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ OT اسسٹنٹ نے خاتون کے اپینڈکس کا آپریشن کیا اور ٹانکے بھی لگائے۔ CEO ہیلتھ کے مطابق معاملے کی انکوائری کریں گے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کریں گے۔ دوسری جانب OT اسسٹنٹ سمیت پیرا میڈیکل سٹاف کے 4 ارکان کو معطل کیا گیا ہے۔ اب اگر پیرا میڈیکل سٹاف کے 4 ارکان کو آپ معطل بھی کریں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کیوں نہیں MS کے خلاف کارروائی کرتے؟ کیوں نہیں آپ سینئر ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کرتے؟ کیوں نہیں آپ کارروائی کرتے اس ڈاکٹر اور اس سرجن کے خلاف جس کے کام کو وہ OT سر انجام دے رہا تھا؟ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملہ تو بڑے عرصے سے چل رہا ہوگا اور یہ مختلف سرکاری ہاسپٹلز میں پہلے ہوتا رہتا ہے، اس طریقے سے آپریشنز ہوتے ہیں اور وہاں پر جو OT ہے وہی ڈاکٹر کی جگہ آپریشن کرتا ہے اور ڈاکٹرز صرف اپنی پرائیویٹ کلینکس پر انہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ سرکاری ہسپتال میں کسی کو چیک نہیں کرنا یا کسی کو شفا کے لیے کوشش نہیں کرنی، اور جب وہ آتے ہیں اتنا رش ہوتا ہے، اتنا بری طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی یہی سمجھتا ہے کہ یا اتوار کے دن یا شام کو اسی ڈاکٹر کی سرکاری ڈاکٹر کی کلینک پہ جائیں گے اور شام کو اس کی کلینک پر جا کر چیک کروائیں گے۔ میں یہ پہلے بھی اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں اور یہ میں مطالبہ دوبارہ کروں گا وزیر اعظم عمران خان سے کہ جب صحت کاروبار بن جاتی ہے تو وہ صحت نہیں رہتی، جیسے ایجوکیشن کاروبار بنی ہے، جیسے ہم دیکھتے تھے سرکاری ٹیچرز جو سارا دن سکول میں نہیں پڑھاتے تھے اور شام کو ٹیوشن اور اکیڈمیز میں پڑھاتے تھے،
نہ صرف ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور سرکاری ٹیچر کے اوپر پابندی ہو کہ وہ پرائیویٹ ٹیوشن پڑھائے یا اکیڈمی رن کرے، بالکل ایسے ہی سرکاری ڈاکٹر پر بھی پابندی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا پرائیویٹ کلینک کھولے اور اپنا پرائیویٹ وہ شام کو چیک اپ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے اس میں ہی تضاد آ گیا اور آپ کا کنفلکٹ آف جو انٹرسٹ ہے وہ سامنے آتا ہے کہ آپ کہاں سرکار کی خدمت کریں گے، آپ کہاں مفت علاج کریں گے اور کہاں شام کو آپ اتنی مہنگی فیسیں لیں گے۔ جیسے ہمارے جو سرکاری وکلا ہیں جو پروسیکیوشن میں چلے جاتے ہیں تو سرکاری وکیل کے اوپر پابندی ہے کہ وہ پرائیویٹ کیس نہیں لڑ سکتا، ادھر پرائیویٹ کیس لڑے گا ادھر اس کا نہ صرف وکالت کا لائسنس جائے گا بلکہ وہ سرکاری نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو یہ ہونا چاہیے، یہ جب تک نہیں ہوگا کبھی بھی انصاف نہیں مل سکے گا، شفا اور صحت کے جو تقاضے ہیں، ہیلتھ کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے اور غریب کو ریلیف نہیں مل سکے گا۔ اب یہ پیرا میڈیکل سٹاف کے خلاف تو کارروائی کر دی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک بڑے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے کل کا دن تھا، بڑا اہم دن تھا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے دو چیزیں ہمیں نظر آئیں۔ ایک تو سپریم کورٹ نے کرمنل پروسیجرل کوڈ میں جو ترامیم ہیں، جو فوجداری ترامیم سامنے آئیں وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے اور فروغ نسیم صاحب کی طرف سے، ان کو مسترد کیا۔ کہا یہ کہ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم بھی نااہل ہے، اس کی ٹیم بھی نالائق ہے اور انہوں نے اپنی نااہلی اور نالائقی سے یہ ساری ترامیم کی ہیں، اور جو وہ اپنا بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت نہیں کی گئی۔ ساتھ انہی کی طرف سے، اسی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک پیٹیشن دائر کی گئی اور اس پیٹیشن میں نواز شریف کی جو تا حیات ڈسکوالیفیکیشن اور نااہلی ہے اس کو چیلنج کیا گیا، اور اس میں ساتھ جو پبلک لیٹیگیشن کے حوالے سے 184(3) کو بھی اور اپیل کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس پر ہم نے دیکھا کہ اعتزاز احسن صاحب جیسے لوگوں نے بھی اعتراض کیا کہ ایک بار ایسوسی ایشن کیسے یہ کام کر سکتی ہے، اور ایک بار ایسوسی ایشن کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی انڈیویجول کے لیے عدالت میں جائے۔ آفتاب باجوہ صاحب جو کہ سابق سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور وہ ممبر ہیں سپریم کورٹ بار کے، انہوں نے سخت الفاظ میں اس بات کی مذمت کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بھون صاحب نے یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سپریم کورٹ بار ہے یا کوئی رکشہ یونین ہے، کیا یہ وکلا کی یونین ہے یا یہ نون لیگ کی یونین ہے جو نواز شریف کو بچانے کے لیے اگر کوئی پبلک لیٹیگیشن کا معاملہ ہوتا، مفاد عامہ کا معاملہ ہوتا، ہمیں نظر آتا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد پوری ہے، نہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد پوری ہے، نہ لوئر جوڈیشری میں ججز کی تعداد پوری ہے، ایک ایک جج کے پاس 200 کیس لگا ہوتا ہے، وہ سوائے 10 کیسز کے باقی سارے ایڈجن کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ آفتاب باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ وہاں کیوں نہیں سپریم کورٹ بار کوئی ریٹ فائل کرتی، وہاں کیوں نہیں کوئی پیٹیشن دائر کرتی، وہاں کیوں نہیں کوئی چیف جسٹس کو خط لکھتی۔ جو ذمہ داریاں تھیں سپریم کورٹ بار کی وہ تو انہوں نے نہ نبھائیں، اور اب وہ چلے ہیں نواز شریف کو بچانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف قانون کا کھلواڑ ہے بلکہ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی انسلٹ ہے، یہ اس ادارے کی انسلٹ ہے کہ ایک سزا یافتہ مجرم کے حق میں یہ ادارہ جو پاکستان میں رول آف لاء کی بات کرتا ہے اور رول آف لاء کے لیے سب سے زیادہ اسٹرگل کرنے والا ادارہ، اگر خود سزا یافتہ مجرم کو اس کی نااہلی ختم کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کرے گا تو یہ ہمارے لیے ایک باعث شرم ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو احسن بھون صاحب، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ذرائع یہ کہتے ہیں، اور احسن بھون صاحب سے یہ ہم نے گزارش بھی کی تھی کہ وہ اتنے سینئر وکیل ہیں اور سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، تو ایک اتنے بڑے ادارے کے صدر ہیں، تو ان کو اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے اگر یہ جھوٹی ہے کہ احسن بھون صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ گئے تھے لنڈن میں نواز شریف کے پاس۔ آفتاب باجوہ صاحب نے تو بڑے سخت الفاظ میں اس بات کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ احسن بھون صاحب لنڈن میں نواز شریف سے مل کر اور اپنی جیب گرم کر کے آئے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ کیس دائر کیا ہے، یہ پٹیشن دائر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، مبینہ طور پر وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ احسن بھون صاحب اور پاکستان بار کونسل کے جو ممبران ہیں جو مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے وہ گئے ہیں اور انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی ہے، اور نواز شریف سے ملاقات کر کے انہوں نے وہاں سے بھاری رقم لی ہے اس درخواست کو دائر کرنے کے لیے۔ یہ آفتاب باجوہ صاحب کی طرف سے الزام ہے۔
آفتاب باجوہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس میں پارٹی بنایا جائے، یہ جو سپریم کورٹ بار کی درخواست ہے اس میں پارٹی بنایا جائے، اور ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں پارٹی بن کر سپریم کورٹ بار کو یہ یاد کروائیں گے کہ آپ پورے پاکستان کے جو وکلاء ہیں، سپریم کورٹ کے جو وکلاء ہیں، آپ ان کی نمائندہ بار ہیں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک سزا یافتہ مجرم کے خلاف آپ عدالتوں میں کیس دائر کریں یا آپ اس کی سزا یا نااہلی ختم کروانے کی کوشش کریں۔ ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ یہ وکلاء کی اور سینئر موسٹ وکلاء کی بار ہے، یہ کوئی رکشہ یونین یا نون لیگ کی یونین نہیں ہے جو نواز شریف کے لیے درخواستیں دائر کر رہی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ کہا کہ نااہلی کے اوپر تو آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ تاحیات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن کسی ایک شخص کے لیے درخواست دائر کرنا یہ سپریم کورٹ بار کو نہیں زیب دیتا تھا۔ احسن بون صاحب انڈیویجول کیپیسٹی میں درخواست کر سکتے تھے، اگر انہوں نے فیس لی تھی تو وہ ان کا حق ہے، وہ اب سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ وکالت چھوڑ دیں گے، وہ بطور انڈیویجول وہ درخواست دائر کریں، اپنی فیس بھی لیں، وہ اربوں میں لے لیں فیس اور وہ اس درخواست کو دائر کریں۔ لیکن جب آپ ایک ادارے کو استعمال کرتے ہیں، سپریم کورٹ بار کا نام آتا ہے، تو اس سے پھر جو وکلا کمیونٹی ہے، جو سینئر وکلا ہیں، وہ انتہائی تکلیف میں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور ہم سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ بار کی جو درخواست ہے اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے۔ کسی کو بھی ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ سزا یافتہ مجرم نواز شریف کی نااہلی کے کیس کو سنا جائے بغیر اس کی درخواست کے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔